Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Wahab. Today, the topic of our class is General Ethics for all medical students. ये जो लेक्चर है ये है थर्ड सेमेस्टर ऑल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जनरल एथिक्स फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट. जितने भी स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एलाइड हेल्थ साइंसेज स्टाफ है, उनमें क्या एथिक्स होना चाहिए, उनके लिए क्या मतलब जनरली कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि वो अप्लाई करें ताकि हमारी जो कम्युनिटी है या हॉस्पिटल्स है उसमें हमारे पास इन्वायरमेंट अच्छा हो, बजाय इसके कि हम लड़ने झगड़ने लगे. तो जब एक बंदे में एथिक्स ही ना हो या हमारी कम्युनिटी में एथिक्स की कमी हो हॉस्पिटल में या और सेंटर्स में, तो इसकी वजह से हर रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होती है. तो इस वजह से इनसे बचने के लिए जो हमारे पास बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि हम हर जगह अपने एथिक्स अप्लाई करें, चाहे वो जो भी हो जगह हो, हॉस्पिटल हो, दूसरी जगह हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, हमारा किसी के साथ मेल जोड़ हो. अगर हम में एथिक्स ना हो, ठीक है, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. या तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसके बाद फिर और मसले बनेंगे, या तो अगर एथिक्स अप्लाई करें हर जगह में तो हर जगह सब गुरु होंगे. तो कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स है जिसमें स्टाफ आता है, पैरामेडिक स्टाफ आता है, एलाइड हेल्थ स्टाफ आता है, टेक्निकल स्टाफ आता है, उनमें हमारे पास कुछ उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूँगा. वो अगर अप्लाई करें खुद में कम्युनिटी में तो हमारा जो लड़ने झगड़ने का जो रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा या बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा. तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे लिए जनरली क्या रूल होना चाहिए, हम किस तरह एथिक्स अप्लाई करेंगे, अखलाकियात बर्ताव, ठीक है, किस तरह अप्लाई करेंगे. उसमें सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन. रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन का मतलब है किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे. अगर आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया, बेइज्जती से पेश आए, आपका रवैया ठीक नहीं था, तो इंटर्न उसका रवैया भी आपकी तरह इस तरह होगा. आपने हार्श वर्ड्स यूज़ किए, आपने इस जगह पे बिल्कुल बुरे अंदाज से उसके साथ पेश आए, तो इंटर्न उसका रवैया भी इस तरह होगा. अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो इंटर्न रिस्पेक्ट हमें मिलेगा. अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट देंगे, किसी को इसी नज़र से देखेंगे कि वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, छोटा बड़ा, हम इज्जत नहीं करेंगे, तो इंटर्न हमें भी इज्जत नहीं मिलेगी. तो फर्स्ट पॉइंट में वो ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन का ये मतलब होता है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, छोटा है बड़ा है, अमीर है गरीब है, सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए. वो हमारे पास पैनिक कंडीशन में आता है, वो हमारे पास पेशेंट होता है, हम उसको अच्छे रवैये के साथ, उसके साथ अच्छे बर्ताव के साथ पेश आना चाहिए. अगर हमारा बर्ताव ठीक होगा, हम रिस्पेक्ट देंगे पेशेंट को, तो उनका भी रिस्पेक्ट मिलेगा हमें. अगर हम इस तरह पेश आए कि उसके साथ हार्श वर्ड और ये चीज़ें यूज़ करें, तो इंटर्न हम में भी एक्सपेक्टेशन कोई नहीं होती उसकी. तो फर्स्ट पॉइंट में वो ये क्लियर करते हैं कि किसी को इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा. सेकंड पॉइंट को क्या कहते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट. हमेशा वो काम करें जो पेशेंट के इंटरेस्ट में हो. लोग क्या करते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट होता है उनमें पेशेंट में या किसी और चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं. अगर आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान दोगे तो दिस इज़ नॉट एथिक्स. खुद को फ़ायदा कम, दूसरों को फ़ायदा ज़्यादा देना चाहिए. इस पॉइंट में ये वो हमें बताता है कि आप पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है उसकी बेस पे काम करें, खुद को फ़ायदा कम, दूसरों को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाए. तीसरे पॉइंट में वो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स. हमेशा जिस जगह भी जाए इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, जो कि आजकल अप्लाई नहीं होता. उसकी वजह से लड़ाई झगड़े, हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं. मेन वजह ये है कि इंसानी जो हकूक़ है उसको हम पामाल कर रहे हैं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, आए रोज़ झगड़े लड़ाइयाँ. हॉस्पिटल में आप देखते हो, हमारा जो फील्ड होता है उसमें आप देखो, तो मेन रीज़न ये होता है कि डॉक्टरों का आपस में, स्टाफ के साथ, पेशेंट का डॉक्टर के साथ, इस तरह और स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा. वो मेन रीज़न ये होती है कि हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स है उसका ख्याल ही नहीं रखते. बड़े बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, हम ये तक नहीं कहते कि काका या बाबा या बीवी आप बैठ जाए आराम से, हम आपका मुआयना करेंगे, इससे आपको कोई मसला नहीं होता. हम उसको कड़े कड़े ही चेकअप करते हैं. तो ये तो इंसानी हकूक़ नहीं हो.
پھر اس طرح فیمیلز آتی ہے، پھر اور اسٹاف جو ہوتا ہے یا اور پیشنٹ وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، انسانی حقوق کو پامال کریں گے، تو ہم امپرومنٹ نہیں کر سکتے۔ امپرومنٹ کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی حقوق پہچانیں، ٹھیک ہے، اس کی ریکگنیشن کریں، پھر اس کو جب ہم اپنے ایتھکس کو اپلائی کریں گے فیلڈ میں تو ہم ضرور ہوں گے۔ چوتھے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں اٹانومی، خود مختاری۔ اٹانومی کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے، اگر وہ ٹریٹمنٹ آپ سے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے تو اس کو فورس نہ کریں۔ لیٹ سپوز کرو ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یا کوئی اور ایشو بتاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں نہیں آپ کی سرجری مسٹ ہے، آپ نے آج کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ تو پھر اٹانومی نہیں ہوا، خود مختاری تو نہیں ہوئی۔ ہم پیشنٹ کو اٹانومس کریں گے، خود مختار کریں گے کہ آیا وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں، وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، کسی کو فورس نہیں کریں گے۔ دس از کالڈ میڈیکل ایتھکس۔ ایتھکس میں یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ آپ اس کو خود مختاری دو کہ وہ آپ سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں، آیا وہ ہی چوز یا شی چوز دا ٹریٹمنٹ اور ریفیوز دا ٹریٹمنٹ۔ پھر اس کے بعد ہے ففتھ پوائنٹ انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی کہتے ہیں سلیت یا دیانتداری۔ انٹیگریٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو فلی دیانتداری کے ساتھ کرو، اس طرح نہ ہو کہ آپ کہتے ہو ٹائم کم ہے، لیٹ ہے، میں جلدی میں کام ختم کروں گا، تو جلدی میں جب آپ اپنے کام ختم کرو گے اس طرح پیشنٹ کو نقصان ہوگا۔ اگر وہ صحیح سالم آیا ہے، بالکل اچھے کنڈیشن میں آیا ہے اور وہ برے کنڈیشن میں جا رہا ہے، سو دس از ناٹ ایتھکس، آپ پھر اس چیز میں فیل ہو جاتے ہو۔ تو مین ریزن یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے صحیح سالم، تو اس کو صحیح سالم ہی بھیجیں، فل دیانتداری کے ساتھ کام کریں، پیشنٹ کے ساتھ ڈاگ ہو اور اس طرح ان چیزوں کا کافی خیال رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دے آر ریلیٹڈ ٹو لائف، اور لائف سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 6 پوائنٹ ٹروتھفلنس۔ ہمیشہ کسی کو کوئی بھی ڈیزیز ہو اس کے بارے میں اس کو بالکل سچ بولے، جھوٹ نہیں، کہ ایک ڈیزیز ہے وہ اگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں تو یہ بھاگ نہ جائے یا اس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ نہ چھوڑ دے یا کوئی اور ان کو بتائے، کیونکہ آپ ان کو سچ بتاؤ گے تو وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوگا۔ اگر آپ جھوٹ بولو گے یا اس کو مطلب پریٹینشن اور یہ چیزیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ٹریٹمنٹ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر ہے اس کے بعد کانفیڈینشیلٹی۔ کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں رازداری کو۔ رازداری کا مطلب ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، چپکے سے آپ کو ایک کمپلینٹ بتاتا ہے اور اپنے کولیگز کو نہیں شیئر کر سکتا، اس کے ساتھ وہ شیئر ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی ڈیزیزز ہے، موسٹلی باڈی میں ایسے ڈیزیزز ہوتے ہیں جو بندہ اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے اس کا جو ڈیزیز ہے اس کو کانفیڈینشیلٹی مطلب اس کو راز میں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آپ کو ایک ڈیزیز کے بارے میں بتاتا ہے یا وہ اپنے کمپلینٹ کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ اس کا کمپلینٹ رفع کریں، بجائے اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آیا ہوا ہے اس کو آپ بتائیں کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ So this is not medical ethics۔ ethics ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی جو راز ہوتی ہے، جو رازداری ہوتی ہے، وہ قائم رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے کمپیشن۔ کمپیشن کے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض ہر قسم کے آتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، غریب آتے ہیں، امیر آتے ہیں، اوور ایج آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب کے ساتھ میں نرمی اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ ہم چھوٹوں پہ شفقت کریں، اس طرح نہیں کہ ہم ان کے زور زبردست ایک ٹریٹمنٹ ہے بچوں کا، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا، لیٹ سپوز کر انجیکشن ہے وہ اسے ڈر رہا ہے نہیں لگا سکتا، تو آپ زور زبردست میں بالکل شفقت سے رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں کمپیشن۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹولرنس۔ ٹولرنس کہتے ہیں برداشت کو، کہ مریض بہت بڑی کنڈیشن کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، ہم چونکہ اپنے فیلڈ میں تھوڑے سے کبھی کبھار اوور لوڈ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا انکریز ان پیشنٹ یا اس طرح کمپلینٹس، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں برداشت کم ہوتا ہے، جب ہمیں برداشت نہیں ہوتا تو ہم صحیح سے چیزیں آبزرو نہیں کر سکتے۔ جس بندے میں برداشت کم ہو جاتی ہے ان میں آبزرویشن بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے موسٹلی پیشنٹ جو ہوتے ہیں یا ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ خفا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے کس طرح ٹریٹمنٹ کیے، میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوا، آرام سے سنیں، اسے کہے کہ انشاءاللہ آپ کا کمپلینٹ رفع ہوگا، بجائے اس کے کام کو سے کہیں گے کہ آپ جائیں یہاں سے، تو دس از ناٹ میڈیکل ایتھکس۔
پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ ہے جسٹس. جسٹس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بندہ ہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہو, وہ غریب طبقے سے ہو, یا بہت زیادہ امیر ہو, ایک بہت زیادہ غریب ہے, سب ہمارے پاس ایک جیسے ہے, وہ ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے, پیشنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس امیر غریب چھوٹا بڑا سب ایک جیسا ہے, ایک نظر سے آپ اس کو دیکھو گے. ٹھیک ہے, میل فیمیل جتنے بھی چھوٹے بڑے. اگر ہم انصاف سے کام نہیں لیں گے, انجسٹس کریں گے, غریبوں کو مطلب کم نظری سے دیکھیں گے, امیروں کو اچھے پروٹوکول دیں گے, تو ہماری کمیونٹی کبھی امپروو نہیں ہو سکتی, پھر آگے ہم نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے ایتھکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف جسٹس سے کام لیں. ٹھیک ہے, تو کریں گے نا یہ چیزیں اپلائی. تھینک یو فار دا لیکچر.